وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر کیوں نہیں جب آئی ان پر سختیاں ہماری طرف سے تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب بھی انسان پہ کبھی مشکل آتی ہے نا، یہاں پہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جانا چاہیے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، کیونکہ سختیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں۔ شیطان ان کو یہ بہکا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو مشکل آئی ہے یہ تو وقت کے لحاظ سے آتی ہے، یہ اور ٹھیک بھی ہو جائے گی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی برائیوں کو وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان کو استغفار کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت ان کو کی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہانی اس وقت جب کہ وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیکنڈ عذاب، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، احکامات نہیں مانتے اور ان پہ ایک آزمائش آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا، آپ غور کیجئے اس سینٹنس پہ، کسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلے عام اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس کو کھینچتے ہیں، جیسے اگزامپل دیتے ہیں نا کہ گنے کو جیسے بیلنے میں اس کا رس نکالتے ہیں تو انسان کو اس طرح سے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ کے احکامات نہیں مانے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کہو بلا دیکھو تو اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر تو کون معبود ہے سوائے اللہ کے جو واپس کر دے تمہیں یہ چیزیں۔ دیکھو کس طرح بیان کرتے ہم اپنی آیات کو، پھر بھی وہ لوگ روگردان نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی نا کہ سماعت اور بصارت، دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کیوں دی ہے کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ان کانوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن سکیں، اللہ کے احکامات کو سن سکیں، ان کاموں میں بھاگیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اگر تم ضائع کر دو گے تو لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو بلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا ناگہانی یا اعلانیہ تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہی جو ظالم ہے، اور نہیں بھیجتے رہے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تو پھر جو ایمان لائے اور اصلاح کر لیں تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی غمگین نہیں وہ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو پہنچے گا ان کو عذاب بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور کہہ دو کہ نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس ہے خزانے اللہ کے، اور نہ جانتا ہوں میں غائب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگر اس کی جو وحی کی گئی میری طرف۔ کہہ دو کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور نصیحت کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، نہیں ہے اس کا کوئی بھی اس کے سوا دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ دیکھیں جس کو آخرت کا خوف ہو گیا نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کا
خوف आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुज़न, कोई डर, कोई गमगीन चीज नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज की जवाबदही और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज की जवाबदही, बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं, जब हम आपके पास आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उसमें जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल हर इंसान एक लेवल पे होगा, सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक्त ये हुआ, हाय उस वक्त ये हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पर जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। और इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल जाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का।